دیکھیے میرے بھائیوں، قضائے حاجات کے لیے ایک انتہائی آسان اور مجرب عمل ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں کسی اور جگہ میں بھی موجود نہیں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، انبیاء کرام کی زندگی دیکھیے کہ ایسے اوقات میں صحابہ کرام نے کون سا طرز عمل اختیار کیا یا انبیاء کرام نے کون سا طرز عمل اختیار کیا۔ دیکھیے، جب بھی جنگ احد میں مسلمانوں پر مشکل وقت آئی، اور شاید ہی کوئی مشکل وقت اس سے بدتر ہو، تو صحابہ کرام نے اللہ کی طرف رجوع کی اور کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی۔ پھر اس کے بعد جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، بہتان لگی، تو اس نے بھی یہی پڑھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا، اور اس کے حق میں دور کو اتر گئی، اور اس کی صفائی اللہ کی طرف سے پیش کی گئی۔ اب یہی آیات کریمہ جنگ احد کے واقعے میں مذکور ہے، یعنی چوتھے پارے سورۃ آل عمران میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو بھی شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر 1000 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو بھی مانگے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو قضائے حاجات کے لیے تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ اپنی دعاؤں میں، یعنی اپنے اعمال میں اس کو لائیں اور اس کو پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ جو بھی مانگو گے اللہ کی طرف سے وہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کسی قسم کی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔